بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے درس کے لیے جن آیات کا انتخاب ہوا ہے ان میں پہلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان تین اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے جو محض اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے. آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک سخت دشواری کے عالم میں ہوا تھا. سفر بہت لمبا تھا. پھلوں کے کاٹنے کا موسم تھا. پھل مکمل تیار تھے. مسلمان تنگی میں تھے. یہ تمام امتحانات بیک وقت آ گئے تھے. مسلمان تنگی میں، اسی لیے اس غزوے کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا غزوہ. پھل مکمل تیار تھے، کاٹنے کا وقت تھا. اندیشہ تھا کہ اگر غزوے میں چلے جائیں گے تو پھل خراب نہ ہو جائیں. سفر بہت لمبا تھا. ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چلنے کا حکم فرمایا. تمام مسلمان تیار ہوئے اور نکلے. 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو منافقین آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا جھوٹا عذر پیش کرنے لگے. اس غزوے میں نہ جانے کا جھوٹا عذر پیش کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا عذر قبول کرتے چلے جا رہے تھے. لیکن 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو اگر چاہتے تو منافقین کی طرح سے جھوٹا عذر پیش کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے سوچا کہ ایک گناہ تو ہم نے یہ کیا ہی ہے کہ غزوے میں شریک نہ ہوئے، اور ایک دوسرا یہ گناہ یہ بھی کریں کہ جھوٹ بولیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے انہوں نے تہیہ کیا کہ انجام کچھ بھی ہو، سزا کچھ بھی متعین کی جائے، مگر جھوٹ نہیں بولیں گے. چنانچہ انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، جسے خاص طور سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے. جو صحابہ کرام شریک نہیں ہو سکے تھے 3 لوگ، ان میں سے ایک کعب بن مالک، دوسرے مرارہ ابن ربی اور تیسرے ہلال ابن امیہ تھے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میرا پورا ارادہ یہ تھا کہ میں غزوہ تبوک میں شرکت کروں گا. ہمارے پاس تر و تازہ گھوڑا بھی تھا. میں نے ارادہ یہ کیا
کہ لوگ پیدل جا رہے ہیں، تنگی کی حالت میں ہیں، میرے پاس گھوڑا ہے، لوگوں کو جانے دیجیے، میں پیچھے سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایک آدھ دن کے بعد بھی اگر نکلوں گا تو لوگوں کے ساتھ جا ملوں گا۔ چنانچہ میں روزانہ تیاری کے ارادے سے نکلتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ ہمارے پاس سواری ہے، ہمارے پاس انتظام ہے، آج نہیں کل نکلیں گے، کل نہیں پرسوں نکلیں گے۔ اسی ارادے میں رہ گیا اور غزوے میں شرکت نہ کر سکا۔ معلوم یہ ہوا کہ تذبذب میں رہنا، آج کے کام کو کل پر ٹالنا انسان کو بعض دفعہ بہت بڑی نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے سستی اور غفلت کیے بغیر جو کام کرنا ہے سو کر ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر کے آئے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں بہانہ بنانا چاہوں تو میں بہترین بہانہ بنا سکتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا سکتا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ میں جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو مزید مجرم نہیں بناؤں گا، جو کچھ واقعہ ہے وہ صحیح صحیح ذکر کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی سستی کا، کاہلی کا، اپنے ارادے کا تذکرہ کیا، اور انہی کے ساتھ 3 صحابہ کرام اور تھے جنہوں نے اپنے اپنے معاملات کا صحیح طریقے سے تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جب اللہ آپ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا تب آپ کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اور مسلمانوں کو عام حکم دیا گیا کہ ان تینوں صحابہ کرام سے سلام کلام گفتگو نہیں کی جائے گی، جس کو آپ سوشل بائیکاٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری سوشل بائیکاٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان تینوں حضرات کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی بھی مسلمان ان سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ چنانچہ یہ لوگ سخت دشواری میں تھے۔ حالات یہ تھے کہ قرآن کے بیان کے مطابق زمین اپنی کشادگیوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ لوگوں سے سلام کرتے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے، جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے، سنتوں میں نفلوں میں مشغول ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے، اور جب یہ سلام پھیرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے۔ یقیناً محبت کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی اذیت کی بات تھی کہ میرا محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری نظروں کے سامنے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا ہے۔ سخت دشواریوں کے عالم میں تھے۔ اسی حالت میں 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کا یہ بائیکاٹ اسی حالت میں گزرا۔ 40ویں دن حکم یہ آیا کہ ان تینوں حضرات سے کہا جائے کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائیں۔ ابھی توبہ قبول نہیں کی گئی ہے۔ 40ویں دن اور سختی کر دی گئی کہ ان سے کہا جائے کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ ان لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم طلاق دے دیں یا بیویوں سے صرف الگ ہو جائیں، ان کو میکے بھیج دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی ہے۔ اس سے صحابہ کرام کے اخلاص کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پورے دل و جان سے اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں جو ان کے جرم کی وجہ سے نافذ کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی بات کہی بھی نہیں، اپنی جانب سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ طلاق دلوانا چاہتے ہو تو میں طلاق دینے کے لیے راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی ہے۔ چنانچہ 10 دن اسی حالت میں گزر گئے، نہ کوئی مسلمان ان سے بات کرتا تھا، نہ بیوی بچے ان سے بات کرتے تھے، بالکل تنہائی کے عالم میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ 50واں دن جب پورا ہوا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے توبہ کی قبولیت کی آیت نازل ہوئی اور مسلمان ان کو بشارت دینے کے لیے پہنچے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر دوبارہ بشارت دی اور پھر اس کے بعد میں سوشل بائیکاٹ ختم کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اصلاح کے لیے سوشل بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سوشل بائیکاٹ بھی مسلمانوں کی اصلاح کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی زندگی کے بہت سے واقعات سامنے رکھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ کوئی مستقل ذریعہ اصلاح نہیں ہے، بلکہ حالات کے لحاظ سے اگر مفید ہے تب تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو کوئی شخص ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور مکمل طریقے سے انہوں نے سوشل بائیکاٹ کو قبول فرمایا۔ یہاں تک کہ حالات یہ ہو گئے کہ دشمن ممالک کے بادشاہوں نے پیغام بھیجا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ شوق سے آئیے، آپ عزت سے آئیے، لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا۔ چونکہ آج کے دور میں مجرمین کی تعداد زیادہ ہے، مصلحین کی کم ہے، اگر سوشل بائیکاٹ کو ذریعے اصلاح بنایا جائے تو اصلاح کے بجائے افساد کا امکان زیادہ ہے، اس لیے عام حالات میں سوشل بائیکاٹ کو اصلاح کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ البتہ اگر ضرورت محسوس ہو اور علماء اس بات کا احساس کریں کہ سوشل بائیکاٹ مفید ہے تو یہ بھی ایک اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انہی 3 لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ رب العالمین رؤوف رحیم ہے ان 3 لوگوں کے تعلق سے بھی جنہوں نے اپنی سستی اور کاہلی کی اور غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان ان کے لیے تنگ ہو گئی، کوئی بات کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، دعا سلام کے لیے تیار نہیں، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور جانب پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ دوستی اور دشمنی کے تمام تر تعلقات اللہ کے حکم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو دوستی ہے، تعلق ہے، دعا سلام ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن حکم آ جائے تعلقات توڑنے کا، حکم آ جائے سوشل بائیکاٹ کا، حکم آ جائے الیکس سلیک بند کر دینے کا، تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو، اپنے تعلقات کو جھکا دیا جائے، یہی اصل اسلام ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، ان اللہ هو التواب الرحیم، یقینا اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس واقعے کو تبصرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ 3 صحابہ کرام سچے تھے جنہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے پر تبصرہ کر کے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ سچائی کی وجہ سے اگرچہ بڑی سے بڑی سزا کیوں نہ بھگتنی پڑے، لیکن سچائی کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ آدمی کو سچا ہونا چاہیے اور سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دین پر عمل کرنا اصل میں اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ دین یا حکام کی تابعداری یا ہدایت کو قبول کرنے میں نہ تو اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی دعوت دینے والوں کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ تصور قائم کر لینا کہ اگر کسی کی دعوت ہم قبول کر لیں گے یا قرآن و حدیث کے تابعدار ہو جائیں گے تو ان کی تعداد بڑھ جائے گی، ان پر احسان ہوگا، یا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین پر کوئی احسان ہوگا، یہ بڑی غلط فہمی ہے، اور اسی غلط فہمی کا اس آیت کریمہ میں ازالہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اور قرآن کی تعلیمات کو حق کہا ہے۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ، اور حق کے بعد جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے۔
یعنی اسلام کی تعلیمات کے خلاف جتنی بھی باتیں ہیں وہ کتنی ہی خوشنما کیوں نہ معلوم ہوں، وہ حق کے سوا ہیں، اور جو کچھ حق کے سوا ہے وہ گمراہی ہے۔ قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اس لیے جو آدمی ہدایت کو قبول کرے گا، راہ حق کو قبول کرے گا، وہ صرف اپنے لیے اس کو قبول کرے گا، اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا۔ ومن ضل، اور جو آدمی ہدایت کو سے گمراہ ہو جائے گا، گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، فإنما يضل عليها، تو اپنے ہی خلاف گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ یعنی نہ تو اس کی ہدایت کا دوسروں کو فائدہ پہنچنا ہے، اور نہ اس کی گمراہی سے دوسروں کو نقصان پہنچنا ہے۔ ہدایت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کو، دینی تعلیمات کو جانا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اور گمراہی سے مراد یہ ہے کہ دین کا علم حاصل نہ کیا جائے، یا حاصل تو کر لیا جائے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں گمراہی ہیں۔ علم حاصل کیے بغیر عمل کیا جائے، یہ بھی گمراہی ہے۔ علم حاصل کر لیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ بھی گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو ہدایت قبول کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت قبول کرتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کی گمراہی کا وبال صرف اسی پر ہوتا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں آپ لوگوں کی ہدایت کا نگراں اور ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ ہدایت کا قبول کرنا یا ہدایت سے روگردانی کرنا یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے۔ ہدایت قبول کرے گا تو خود فائدہ اٹھائے گا، اگر وہ ہدایت سے روگردانی کرے گا تو اس کا نقصان خود اس کو کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو کئی مقام پر ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اور دوسرے مقامات پر کیوں ذکر کیا ہے؟ بعض دفعہ انسان کے ذہن میں یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ اسلام کو قبول کرنے سے یا حق کو قبول کرنے سے یا حق جماعت میں شامل ہو جانے سے ان کی تعداد میں اضافہ ہم نے کیا ہے۔ اگر میں نہ قبول کرتا حق کو، میں ان میں شامل نہ ہوتا تو ان کی تعداد کمزور ہوتی، کم ہوتی۔ ہماری وجہ سے ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے، ہم نے اسلام پر، مسلمانوں پر یا فلاں جماعت پر یہ احسان کیا ہے۔ بعض دفعہ یہ خیال آدمی کے ذہن میں آتا ہے، حالانکہ یہ خیال ایک مسلمان کا نہیں، منافقین کا خیال ہوا کرتا تھا۔ اس طرح کا خیال اہل اسلام کو نہیں لانا چاہیے، اس طرح کا خیال منافقین کے دلوں میں پیدا ہوا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقین کے اندر منافقوں کا رویہ ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یمنون علیک ان آمنوا، وہ اسے احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے ایمان اسلام قبول کر لیا ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اسلام قبول کرنے پر احسان نہ جتلاؤ، یہ گمان مت کرو کہ اس سے ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، اللہ رب العالمین کی قوت بڑھ گئی ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الاسلام، بلکہ اللہ رب العالمین آپ پر احسان فرما رہا ہے کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اسلام کی، ایمان کی توفیق دے دی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ وہ کسی شخص کو راہ حق پر قائم و دائم رکھے، راہ حق پر چلنے کی توفیق دے دے۔ راہ حق پر چلنا انسان کے لیے اپنے لیے مفید ہے، اگر وہ راہ حق سے روگردانی کرتا ہے تو خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو حق کا قبول کرنا یا حق سے روگردانی کرنا یہ آدمی کے اپنے نفع و نقصان کی چیز ہے، اس سے نہ اسلام کا اصل فائدہ ہوتا ہے نہ مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ایک ضمنی چیز ہے، اصل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل، اگر اول سے لے کر کے آخر تک سارے لوگ، جنات سے لے کر کے انسان تک سارے کے سارے لوگ دنیا کے سب سے زیادہ فاسق و فاجر آدمی کی طرح ہو جائے، دنیا میں جو آدمی سب سے بڑا فاسق، سب سے بڑا بدکار ہے، اس کی طرح سارے کے سارے لوگ ہو جائیں، آدم سے لے کر کے قیامت تک کے سارے انسان، سارے جنات، تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ذرا سا بھی نقص پیدا نہیں ہوگا۔
اگر سارے لوگ اللہ کی نافرمان بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں، اس کی قدرت میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر اول سے لے کر کے آخر تک، جن سے لے کر کے انسان تک، تمام کے تمام لوگ سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار آدمی کی طرح سے ہو جائیں، سب سے زیادہ نیک آدمی کی طرح سے ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بندوں کی اطاعت سے یا بندوں کی نافرمانی سے اللہ رب العالمین کی قدرت میں، اس کی ذات میں، اس کی بادشاہت میں کوئی تبدیلی، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہدایت قبول کرنا یہ آدمی کا ذاتی مسئلہ ہے، اس سے اسے خود فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ پیغام دے کر کے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا ہدایت قبول کرنا ہمارے لیے مفید ہے، اس لیے ہم اور آپ ہدایت قبول کرنے کے معاملے میں ذاتی نفع اور نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہدایت قبول کریں، گمراہی کے راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انا علیکم بوکیل، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہدایت کا ذمہ دار بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میری یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ کو راہ ہدایت پر لا کر کے کھڑا کروں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم واضح طریقے سے حق بات آپ تک پہنچا دیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر لوگ اسلام قبول نہ کریں تو آپ نہ گھبرائیے، آپ کی یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام قبول کروائیں۔ اسی طرح اس میں دعات کے لیے، اسلام کی دعوت دینے والے لوگوں کے لیے، مبلغین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر ان کے پیغام کو لوگ قبول نہ کریں تو اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ دائی حضرات اپنا دل کسی موڑ پر چھوٹا نہ کریں، کیونکہ دعوت کی ذمہ داری، دائی کی ذمہ داری صرف دعوت دینے کی ہے، مبلغ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کی ہے۔ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی اور نہ کسی دائی اور مبلغ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جسے دعوت دے اسے حق پر لا کر کے کھڑا کرے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں کہ زبردستی لوگوں کو حق قبول کروائیں، آپ کی ذمہ داری دعوت دینے کی ہے۔ اس میں تسلی ہے داعی کے لیے، مبلغ کے لیے کہ وہ اپنا کام کرتا جائے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام کرتا جائے، لوگ قبول کریں نہ کریں، اس کی وجہ سے وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ اس کی ذمہ داری صرف دعوت کی ہے، دعوت قبول کروانے کی نہیں ہے۔ تیسری آیت کریمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا خبردار، انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ لوگ اپنے سینوں کو جھکا لیتے ہیں، ٹیڑھا کر لیتے ہیں تاکہ وہ چھپیں، منہ اللہ رب العالمین سے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو چھپا لیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سینوں کو موڑنے سے کوئی اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ چادر اور لباس اوڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس وقت کو بھی دیکھتا اور جانتا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ لوگ ظاہر کر رہے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے چھپا رکھا ہے اسے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، گھر میں چھپا رکھا ہو، چادر کے نیچے چھپا رکھا ہو یا دل میں چھپا رکھا ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے راز اور دلوں کے خیالات، دلوں کے وسوسوں، دلوں کے ارادوں تک کو بھی جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں مفسرین نے 3 بات لکھی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ آیت کریمہ کفار مکہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دلوں میں دشمنی چھپائے رکھتے تھے، لیکن جب ملتے تھے تو دشمنی کا اظہار نہیں کرتے تھے، دشمنی کا اظہار نہیں کرتے تھے لیکن دل میں دشمنی چھپائے رکھتے تھے۔ ایسے کافروں کے بارے میں اس آیت کریمہ میں حکم نازل ہوا ہے۔ ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنی ظاہر نہ کرنا اور دلوں میں دشمنی چھپائے رکھنا یہ اللہ کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے اور آپ کی زبان پہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ بعض اہل ایمان اس قدر شرم و حیا والے تھے
کہ وہ ہمارے شرم و حیا کے قضائے حاجت کے لیے اپنا کپڑا ہٹانے میں شرم محسوس کرتے تھے، ایسے ہی صحبت کے موقع پر وہ اپنا لباس ہٹانے پر بڑی شرم و حیا محسوس کرتے تھے اللہ کی ذات سے، کہ اللہ رب العالمین ہمیں یوں ہی بے حیا بے شرمی کی حالت میں، بے پردگی کی حالت میں اللہ رب العالمین ہم کو دیکھے، یہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہیں شرم و حیا اس قدر آتی تھی کہ وہ ان موقعوں پر بھی بے انتہا شرم و حیا سے کام لیتے تھے۔ قضائے حاجت کے موقع پر، ایسے صحبت کے موقع پر وہ کپڑا ہٹانے سے، بے پردہ ہونے سے بہت زیادہ شرم و حیا محسوس کرتے تھے، اور انتہا یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے سینے کو خوب جھکا لیا کرتے تھے تاکہ ان کا سطر ظاہر نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ یہ جو سینے کو موڑ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے صدر کو نہ دیکھ سکے، خیال تو ان کا درست ہے، شرم و حیا کو جو جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بہتر ہے۔ تمام انبیاء اس کی تعلیمات دیتے آئے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کی طرف سے جو بات منقول ہوتی چلی آ رہی ہے، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا انت لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب آپ کے اندر شرم و حیا نہ رہ جائے تو آپ جو چاہیں کریں۔ یعنی یہ آخری کنٹرولر ہے انسان کو روکنے والا۔ انسان کے اندر سے شرم و حیا کا مادہ فنا ہو جائے تو اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت برائیوں سے نہیں روک سکتی ہے۔ تو حیا اپنے آپ میں بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہتر چیز ہے، لیکن نیکیوں میں بھی ایک حد ہے۔ نیکیوں کے معاملے میں بھی غلو کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا، یہ کسی صورت میں اللہ رب العالمین کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے سطر کو چھپانے کے لیے اپنے سینے کو موڑ لیتے ہیں، کیا یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کے سینوں کے موڑنے کے باوجود اللہ رب العالمین کی تمام حالتوں کو دیکھتا اور جانتا ہے؟ سینہ موڑ کر اللہ رب العالمین سے چھپ جائیں گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا حین یغشون ثیابہم، اللہ رب العالمین تو اس حالت کو بھی جانتا ہے جب یہ لباس کو پہنتے ہیں، لباس کے ذریعہ اپنے جسم کو ڈھک لیتے ہیں، تب بھی انسان کا جسم اللہ رب العالمین کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ کیسے رہ سکتی ہے؟ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، جو کچھ لوگ چھپا رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال سے آگے اگر کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو وہ چیز معیوب اور غیر پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ آیت کریمہ اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملتا تھا تو بڑی عمدہ باتیں کرتا تھا، لیکن وہ اپنے دل میں نفاق چھپائے ہوئے ہوتا تھا۔ یہ تین قسم کی باتیں مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ بہرحال تینوں صورتوں میں آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے تمام حالات سے بالکل واقف ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس لیے تمام معاملات میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کے معاملے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، یعنی لباس کا پہن لینا، لوگوں کے سامنے بے پردہ نہ ہونا، بس یہی اتنا کافی ہے۔ یہ خیال کرنا کہ تنہائیوں میں بھی بالکل پردہ نہ ہٹنے پائے، قضائے حاجت کے موقع پر بھی لباس نہ ہٹنے پائے، صحبت کے موقع پر بھی لباس نہ ہٹنے پائے، کہیں اللہ رب العالمین دیکھ نہ لے، یہ حیا کے معاملے میں مبالغہ ہے، حد سے تجاوز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نظر سے کوئی بھی شخص کسی بھی موقع پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو نیکیوں کے معاملے میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 27، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سامنے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے میں کیا عذر تھا، کیوں وہ دعوت قبول نہیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کے
واقعات بیان کیے ہیں یا پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، دراصل وہ صرف تاریخ کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے واقعات کو عبرت کے لیے بیان کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی مزاج ہمیشہ سے ایک جیسا چلا آ رہا ہے، اسی لیے آپ پچھلی قوموں کے واقعات کو، ان کے عذر کو، ان کے بہانے کو، ان کی سرکشی کو، انبیاء کے جوابات کو، انبیاء کے تعلق سے کیے گئے ان کے ظلم و زیادتی کو آپ دیکھیں گے اور موجودہ وقت کا آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانی طبیعتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ظالم کی طبیعت ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے، چاہے وہ پچھلے دور کا ظالم ہو یا آج کا ظالم ہو یا بعد کا ظالم ہو۔ حق پرست کی ایک طبیعت ہوتی ہے، وہ حق پرست چاہے پچھلے زمانے کا ہو یا آج کا ہو یا بعد کا ہو، اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، ظلم کا ایک مزاج ہوتا ہے، جہل کا ایک مزاج ہوتا ہے، باطل کا ایک مزاج ہوتا ہے، بادشاہ کا ایک مزاج ہوتا ہے، قوت کا ایک مزاج ہوتا ہے، کمزوری کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ وہ مزاج ہمیشہ ہر زمانے میں قائم ہوتا ہے، رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے قوم کے عذر کو بیان کر کے ہمیں اور آپ کو یہ نمونہ دکھلایا ہے کہ اگر آج کے لوگ حق کو قبول کرنے میں اس طرح کا عذر پیش کریں تو سمجھ لینا چاہیے کہ باطل پرست لوگ ہیں اور ان کے سامنے وہی عذر ہے جو نوح علیہ السلام کے قوم کے پاس عذر تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا ما نراك الا بشرا مثلنا، ہم تو اپنی ہی طرح آپ کو انسان پا رہے ہیں، آپ تو بس ہماری طرح کے انسان ہیں، اور انسان کا تابع دار بن جائے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اگر آپ فرشتہ ہوتے، کوئی جن ہوتے، یہ انسان کے علاوہ کچھ اور ہوتے، اعلیٰ مخلوق ہوتے آپ، تو ہم آپ کی تابع داری کرتے، یہ بات سمجھ میں آتی؟ ہم بھی انسان، آپ بھی انسان، تو پھر ہم آپ کی تابع داری کریں اور آنکھ بند کر کے آپ کے لائے ہوئے بتلائے ہوئے تمام پیغام پر آمنا اور صدقنا کر کے اس کے پیچھے چلنے لگے؟ یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہوئی۔ تو ان کے سامنے سب سے بڑا عذر کیا تھا؟ وہ انبیاء کو انسان سمجھتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی تابع داری کرے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ وہ انبیاء کو انسان سمجھتے تھے۔ انبیاء کو انسان سمجھ کر کے انبیاء کی دعوت کو قبول نہ کرنا ان کا ایک اہم جز تھا، ایک اہم عذر تھا ان کے سامنے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، انبیاء کے انسان ہونے اور نہ ہونے کا نظریہ ہمیشہ سے باطل پرستوں کے اندر پایا جاتا تھا، چونکہ انبیاء کی قوم کے لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ یہ انبیاء ہمارے ہی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے یہ فلاں والد ہیں، ان کی یہ والدہ ہیں، ان کا یہ خاندان ہے، ان کی پیدائش کا یہ زمانہ ہے، ان کے بچپن کا یہ زمانہ ہے، ساری چیزیں ان کی نظروں کے سامنے ہوتی تھی۔ اس لیے وہ انبیاء کے انسان ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ انسان ہے، انسان ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن نظریہ کیا تھا؟ انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ انسان ہیں، اس لیے ان کے رسول ہونے کا انکار کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ بالکل یہی نظریہ رکھتے ہیں جو باطل پرستوں کا نظریہ تھا، باطل قوموں کا نظریہ تھا، انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رسول کیا ہے؟ انسان ہے، اس لیے وہ کہتے تھے آپ انسان ہیں لہذا آپ رسول نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی نہیں مانتے ہیں، نظریہ سیم وہی ہے، انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے رسول تو مانتے ہیں مگر انسان نہیں مانتے۔ نظریہ دیکھ لیا آپ، ہمیشہ سے باطل کا نظریہ ایک رہا ہے، انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے، وہ رسولوں کو انسان مانتے تھے اس لیے رسول نہیں مانتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں مگر انسان نہیں مانتے، کہتے رسول انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ انبیاء نے کبھی بھی اپنی قوم کے سامنے یہ بات نہیں بیان کی کہ بھائی میں انسان نہیں ہوں۔ آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں انسان ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں نور ہوں، آپ میری اطاعت کیجیے۔ کبھی بھی لوگوں نے دعوت قبول کی تب بھی نہیں قبول کی تب بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم نے عذر بیان کیا کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں،
ہم آپ کی دعوے داری کیسے کریں, آپ کو رسول کیسے مان لیں؟ جواب میں نوح علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی میں آپ کی طرح انسان نہیں, یہ بات ایکسپٹ ہے, یقینی ہے کہ میں انسان ہوں, اور انسان ہونے کے باوجود ایک شخص رسول ہو سکتا ہے, بلکہ انسان کے لیے انسان ہی رسول زیادہ لائق اور مناسب ہے. انسان کے لیے انسان ہی رسول بنا کے بھیجا جائے, یہی زیادہ لائق اور مناسب ہے, یہی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ باطل کا نظریہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے جو خیالات پائے جاتے ہیں یہ باطل کے خیالات ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی, قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں اور آپ لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں. انسان ہونے میں ہمارے اور آپ کو کوئی فرق نہیں ہے. جو انسانی ضروریات آپ کی ہیں, جو انسانی جسم آپ کے پاس ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں. انسان ہونے میں ہمارے آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ اوحی الیہ. فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس وحی کی جاتی ہے, آپ کے پاس وحی نہیں آتی. میں رسول ہوں, آپ رسول نہیں ہیں. یہ فرق ہے, ورنہ انسان ہونے میں ہمارے آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں. تو انبیاء رسول تھے, اور پچھلی قوموں نے انبیاء کی نبوت سے انکار کرنے کا ایک عذر یہ پیش کیا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا ہے, لہذا یہ خیال باطل ہے. انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے, یہ نہایت باطل خیال ہے جو پچھلی قوموں سے ہوتے ہوئے آج ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. دوسرا عذر کیا تھا؟ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع کی ہو کسی نے, مگر وہ لوگ جو قوم میں نہایت کمتر اور بے حیثیت ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع کرنے والے صرف بے حیثیت لوگ ہیں, نہ سردار قسم کے لوگ ہیں, نہ عقلمند سمجھے جانے والے لوگ ہیں, نہ مالدار لوگ ہیں, نہ اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں, بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور اراذلنا, ہم میں سے جو کمتر قسم کے لوگ ہیں, بے حیثیت لوگ ہیں, وہ مال کے اعتبار سے بہت کم ہیں, سرداری کے اعتبار سے بہت پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں. بادی الرائی, اور وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل و شعور نہیں رکھتے ہیں کہ غور و فکر کریں اس کے بعد میں حق کو قبول کریں. معلوم یہ ہوا کہ حق کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اسے قبول کرنے والے لوگ قوم کے کمزور اور کمتر لوگ ہوتے ہیں. مال کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے, اقتدار کے اعتبار سے, قوت و طاقت کے اعتبار سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں, سب سے پہلے وہی لوگ حق قبول کرتے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے سب سے پہلے وہی لوگ تھے جو قوم کے کمزور لوگ تھے. اسی لیے بادشاہ روم کے بادشاہ کے پاس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا اسلام کی دعوت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس خط بھیجا, تو اس نے یہ معلوم کیا کہ کیا عرب کا کوئی قافلہ یہاں آیا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ وہیں پر موجود ہیں جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. بادشاہ نے بلایا, اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت سے متعلق ابو سفیان سے پوچھنا شروع کیا, اور جو کچھ پوچھا ایک لمبا مکالمہ ہے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو رسول آپ کے یہاں آئے ہیں, ان کی اتباع کرنے والے کیسے لوگ ہیں؟ طاقتور لوگ ہیں, سردار قسم کے لوگ ہیں, یا کمزور قسم کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کمزور, زیادہ تر کمزور قسم کے لوگ ہیں. تو ہرقل نے کہا تھا انبیاء کے ابتدائی متبعین ایسے ہی ہوتے ہیں. شروع میں انبیاء کی اطاعت کرنے والے لوگ قوم کے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں. اس میں کمزوروں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. ہمیشہ کمزور لوگ ہدایت کو قبول کرنے میں پیش رہتے ہیں, اور یہ شروع سے اللہ رب العالمین کا ایک نظام چلا رہا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی معاملہ تھا. آپ کی اتباع کرنے والے لوگ کمزور قسم کے لوگ تھے. بادی الرائی, اور حق کو قبول کرنے کے معاملے میں یہ بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں, اس کے فائدہ کو, اس کے نقصان کو, آپ کی دعوت کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر کے تولتے نہیں ہیں, بلکہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں. یہ نبی, یہ رسول جس نے اپنی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں بولا, یہ امین تھا, یہ صادق تھا, معاشرے کا معزز اور محترم آدمی تھا. جو آدمی عام معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ہے, فراڈ نہیں کرتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے؟ بس ایک چھوٹی سی بات ان کے دماغ میں آ جاتی ہے, بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں.
تو حق کی توفیق اللہ رب العالمین دیتا ہے تو انسان بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرتا ہے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں خاص طور سے بات آتی ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی تفصیل جانے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی دعوت پیش کی گئی آپ نے فوراً قبول کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی فوراً ہی قبول کر لیا. تو یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ ایمان کی بات جب ان کے پاس آ جاتی ہے تو اس میں وہ عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے ہیں، بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ فوراً ہی اس پر آمنا صدقنا کہنے والے ہوتے ہیں. تو حق کو قبول نہ کرنے کے لیے قوم نوح کے پاس ایک دوسرا عذر یہ تھا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو متبعین ہیں، وہ قوم کے پست لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. ہم قوم کے سردار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ہم جا کر کے انہی لوگوں کے درمیان بیٹھیں اور ہم اور وہ دونوں برابر ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری ایک حیثیت ہے قوم کے اندر، ہمارا ایک مقام ہے. یہ ہم سے پست تر لوگ ہیں جو ہمارے مقابل میں آج تک بیٹھ نہیں پاتے تھے، ہم اسلام قبول کر کے انہی لوگوں کے ساتھ جا کر کے برابر ہو جائیں، پھر ہماری حیثیت کا کیا ہوگا؟ تو حیثیت کو بچانے کے لیے، اپنے انا کو قائم کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے عموماً لوگ کفر پر، شرک پر قائم رہے ہیں اور انبیاء کی اطاعت سے روگردانی کی ہے. یہ معاملہ ابو جہل کا بھی تھا، یہی معاملہ تمام سرکش قوموں کا رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ حق کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے ایک چیز انانیت بھی ہے. انسان کا اپنا وقار، اپنی حیثیت، اپنی انانیت بھی ہے. اس لیے جو آدمی حق کا متبع ہونا چاہتا ہے، حق کا متلاشی ہے، اسے چاہیے سب سے پہلے انانیت اور غرور کے نشے کو اتار کر کے، تکبر کے لباس کو اتار کر کے اپنے آپ کو عام انسانوں کے برابر کر لے. اس کے بعد حق کا قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، حق کا دروازہ اس کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ کھلتا چلا جائے گا. تیسرا عذر کیا تھا؟ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم اپنے اوپر آپ کی کوئی برتری نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ کی کوئی سرداری ہو، آپ کے پاس کوئی حکومت ہو، آپ کے پاس کوئی طاقت ہو، آپ کے پاس مال و دولت ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ عقل مندی ہو، یا آپ کے پاس بہت زیادہ اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں، ہم کوئی برتری نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی. اور جب آپ کی ہم برتری نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم آپ کے تابع کیسے ہو جائیں؟ تابع تو آدمی اس کے ہوتا ہے جس کی کوئی برتری ہو. آپ جب ہم سے کمتر ہیں، آپ کے متبعین ہم سے کمتر ہیں، نہ قیادت میں، نہ سرداری میں، نہ مالداری میں، کسی بھی اعتبار سے آپ ہم سے برتر نہیں ہیں، تو ہم آپ کے تابع کیسے ہو جائیں، آپ کی اطاعت کیسے قبول کر لیں؟ یہ عذر ہوا کرتا تھا. حالانکہ یہ سب سے بڑی فضیلت ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کو رسالت کے لیے منتخب کر لے. اس فضیلت کے بعد کسی اور فضیلت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود حق کے معاملے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ اپنی اور انبیاء کی حیثیت کا موازنہ کرتے تھے. آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو جاننے اور بوجھنے کے باوجود اسلام یا حقانیت کو یا کتاب و سنت کو اس لیے نہیں تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے اقتدار کا نشہ کہیں کم نہ ہو جائے، ان کی قیادت کہیں کمزور نہ پڑ جائے، معاشرے کے اندر جو ان کی حیثیت ہے وہ ختم نہ ہو جائے. تو یہ حیثیت، یہ اقتدار اکثر حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جایا کرتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اس نشے کو اتارے، کبر و غرور کو ختم کرے، عام انسانوں کے دائرے میں آئے، تب اس کے لیے حق کا دروازہ کھلتا ہے اور حق کا قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بل نظنکم کاذبین، اس لیے ہم آپ کو جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں. یہ عذر ہوا کرتا تھا. آپ ہماری طرح انسان ہیں، انسان رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. آپ کی اتباع کرنے والے لوگ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، اعلیٰ ترین لوگوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، عقل مندوں نے، باشعور لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اگر آپ کی دعوت میں کوئی حقانیت ہوتی تو جو بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں وہ آپ کی دعوت پہلے قبول کرتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ جھوٹے ہیں. تیسری بات، ہم آپ کی اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھ رہے، کوئی برتری نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ رسول ہوتے تو آپ کے پاس کوئی برتری ہوتی، آپ کے آگے پیچھے فرشتے چل رہے ہوتے، آپ پر آسمان سے خزانہ نازل ہوتا، کوئی فضیلت آپ کی الگ سے ہوتی. آپ کی کوئی فضیلت نظر نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یہ قوم نوح کے پاس عذر تھا اور آج بھی یہ عذر آپ ان لوگوں کے پاس پائیں گے جو حق کے قبول کرنے میں
پیچھے رہتے ہیں۔ تو حق کے قبول کرنے میں پیچھے رہنے والوں کی یہ علامتیں تھیں یا یہ ان کے عذر تھے جن کو اللہ رب العالمین نے یہاں عبرت کے لیے بیان کیا ہے اور یہ بتلانے کے لیے بیان کیا ہے کہ یہ جو عذر ان کے پاس پائے جاتے تھے یہ سب باطل عذر تھے۔ حق اپنے آپ میں خود قوی ہے، حق اپنے آپ میں خود فضیلت کی چیز ہے۔ حق کے آ جانے کے بعد کسی دوسری قوت کی تلاش کرنا ہی بیجا ہے۔ حق ہونے کے بعد کسی دوسری فضیلت کی تلاش کرنا بے معنی ہے۔ حق اپنے آپ میں سب سے قوت والی چیز ہے، سب سے فضیلت والی چیز ہے، اس لیے انسان کو صرف حق کا متلاشی ہونا چاہیے، حق کی تلاش کرنی چاہیے۔ جب دلیل کی روشنی میں حق مل جائے تو فوراً بغیر غور و فکر کے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کو قبول کرنے والے لوگ کون ہیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کی دعوت دینے والا آدمی کیسا ہے، ان تمام چیزوں پر نظر ڈالے بغیر صرف حق کا متبع ہونا چاہیے۔ اور حق کیا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول، اللہ اس کے رسول کا فرمان حق ہے۔ دلیل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا فرمان مل جائے، آمنا وصدقنا، فوراً اس کو قبول کر لینا چاہیے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے، بغیر اس کی اتباع کرنے والے لوگوں کی تعداد کو دیکھے ہوئے، اور بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کہنے والا کیسا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہ کہنے والا کون ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مجتہد ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، یا عام انسان ہے، اور پھر موازنہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ علم ہے یا ہمارے ائمہ کے پاس زیادہ علم تھا۔ ہمارے ائمہ نے جو تعلیم دی ہے وہ صحیح ہے کیونکہ بہت بڑے وہ عالم تھے، مجتہد تھے۔ آپ دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ دلیل کے مقابلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا چھوٹا تھا یا بڑا تھا۔ یہ باطل پرستوں کا طریقہ ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے کیسے لوگ ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں بات باقاعدہ کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو کچھ ہے وہی حق ہے تو آپ کی تعداد اتنی تھوڑی کیوں ہے؟ دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد تقلید کرنے والے لوگوں کی ہے، اتنی بڑی تعداد یہ فلاں کام کرنے والے لوگوں کی ہے، کیا یہ سارے لوگ باطل پر ہیں، سارے لوگ گمراہ ہیں؟ یہ عذر ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے یہ عذر باطل پرستوں کا عذر رہا ہے۔ اس لیے حق کو حق سمجھ کر کے قبول کرنا چاہیے۔ حق اپنے آپ میں سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی فضیلت کی چیز ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے یہ کون پیش کر رہا ہے، اس کی اتباع کرنے والے لوگ کون ہیں، یا اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حق اپنے آپ میں سب سے وزنی چیز ہے، اس لیے انسان کو حق کا تابع دار ہونا چاہیے۔ جہاں حق ملے فوراً آمنا وصدقنا کہہ کر کے سر جھکا دینا چاہیے۔ یہ ایک مسلم کا، ایک مومن کا شیوا ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نادانی ہے، حماقت ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 45 اور 47، اس میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ڈوبنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والے لوگوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً آپ کا وعدہ بھی برحق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں، تمام حاکموں سے بڑے حاکم ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی پہلے سے تیار کر رکھی تھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، اور نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو اور تمام خلقت کے ایک ایک جوڑے کو اس کشتی میں سوار کر لیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ تھا کہ میں آپ کے گھر والے لوگوں کو اس طوفان سے بچاؤں گا، لیکن جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ عام طوفان نہیں، اللہ کا عذاب ہے، اس سے کشتی کے باہر رہ کر کے نہیں بچ پاؤ گے، تو اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تھوڑے پانی پہنچ پائے گا، میں آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ یہ بات چل ہی رہی تھی، تب تک ایک طوفانی ریلا آیا اور اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام پر
شفقت پدری باپ ہونے کی وجہ سے بیٹے کی محبت بیدار ہوئی اور انہیں اللہ رب العالمین سے فریاد کی کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والے لوگوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے، یعنی اگر تو چاہے تو اب بھی میرے بیٹے کو واپس کر سکتا ہے۔ تو حکم الحاکمین ہے، میرے دیکھنے میں ڈوب گیا ہے، لیکن ڈوبنے کے بعد وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو نے وعدہ کیا تھا میں تیرے گھر والوں کو زندہ رکھوں گا، بچاؤں گا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، تو اس کی حفاظت فرما۔ نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنی شفقت پدری سے، باپ کی جو محبت ہوتی ہے اولاد کے تعلق سے، اس سے مجبور ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بہت سخت جواب دیا، ارشاد فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہا اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس نے غیر صالح عمل کیا ہے، نیک عمل نہیں کیا ہے، آپ کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خونی رشتہ، ایک دینی رشتہ، اور دینی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیے نوح اسلام کا بیٹا ان کا خونی رشتہ دار تھا، سگا بیٹا تھا، مگر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، آپ سے اس کا دینی رشتہ نہیں ہے، اس لیے آپ کا خونی رشتہ بھی بیکار اور رائگاں ہے، اللہ کی نظر میں وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ یہاں سے دوسری بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی ولی کا، کسی بزرگ کا، کسی عالم کا، کسی نیک آدمی کا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمارا یہ فلاں رشتہ دار بڑا بزرگ ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا ولی ہے، اور وہ چونکہ ہمارا رشتہ دار ہے اس لیے قیامت کے دن وہ ہمارے کچھ کام آ جائے گا اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے گا۔ اس غلط فہمی میں اسے نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی ہی میں تمام اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ کو جو کچھ دنیا میں سے لینا ہے آپ لے لیجئے، آخرت میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ میں آپ کا باپ ضرور ہوں، رسول ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داری اللہ رب العالمین کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، اور رشتہ داری انسان کے لیے اس وقت